स्टैंडर्ड जोन से मैंने तो जिंदगी का तजर्बे के बेस के ऊपर आपको बता रहा हूँ, मैं कोई हवाई बातें नहीं बता रहा कि आप। अजीब सी बात यह है कि एक 20 साल का गुडविल को छोड़ के लोग तो दुकान नहीं छोड़ते यार। यार 20 साल तो दुकान है साड़ी, गुडविल हैगी है जी, लोगों को पता है दुकान किसी हैगी, तो हम पूरा गांव छोड़ के आ जाते हैं। तो आप सोचें व्हाट एडवांटेज यू कैन हैव अगर आप सोच समझ के पढ़ाई करें, अपने बाप के बिजनेस को देखें। यार वो नहीं पढ़ा लिखा था, कम पढ़ा लिखा था, या अपने दौर का था, तो आप पढ़ लिख के उसी काम को बढ़ाएं, उसको एक्सपैंड करें, उसको फैलाएं, नए तरीके से करें, जिद्दत से करें, टेक्नोलॉजी से करें। ये तो नहीं कि जीरो से फिर शुरू हो जाए और हर नस्ल जीरो से शुरू होती जाए, तो उसकी वो कुछ ना भी करे, उसकी बहसें करती रहेंगी हर साल 17-18 बच्चे आते रहेंगे तो आप जिस दिन सोए रहे ना, उस दिन अगले दिन आपकी बिजली का बिल के पैसे नहीं होने आपके पास। देखें कोई फंडामेंटल डिफरेंसेस जो इस्लाम अलाउ करता है ना, डिफरेंसेस, वो बिलीफ के डिफरेंसेस है। नाउजुबिल्लाह, अगर आपका बाप कोई मुशरिक है, काफिर है, मुनाफिक है, भाई दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अल्हम्दुलिल्लाह हम में से किसी का भी बाप ऐसा नहीं होगा। तो ये बाकी छोटी बातें हैं, यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट। आप बिजनेस के अंदर जिस कंपनी में नौकरी करते हैं देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स यू वुड नॉट एग्री बट यू आर स्टिल डूइंग इट। तो व्हाई यू कुड नॉट हैव द सेम एटीट्यूड विद योर फादर? दैट इज माय क्वेश्चन। ये मेरा सवाल है कि आपका क्या, आपको पहले दिन सीईओ बना दिया जाता है? आप ऊपर आते आते अपने बॉसों की, कितने लोगों की बात चूड़ों की भी बातें सुनते हैं, बिकॉज आप में कुछ मिले। तो क्या बाप आपका जिसने आपको पैदा करके तरबियत दी है, उससे भी बुरा कि आप उससे बैठ के उसकी समझ सकें, सुन सकें। और वैसे भी जो टॉप की फैमिलीज हैं उनके अंदर आज भी यही है। आप ये जितने भी पाकिस्तान की टॉप 20 फैमिलीज हैं बिजनेस की, उसके अंदर यू विल ऑलवेज फाइंड आउट द न्यू जनरेशन इज एग्जैक्टली द सेम। वो वही काम कर रही है। दे कैन कम इन, दे कैन एक्सपैंड। ये इवन के लेटेस्ट एग्जांपल ही है। मेरे, क्योंकि मेरे पास आए, मुझे उनकी पूरी कहानी का पता है। अभी एक नया, वो जो एक बेकरी है इस्लामाबाद की बड़ी मशहूर, वो भी अब यही मॉडल आ रहा है। नई नस्ल को उसी तरीके से ट्रेन करके उसी में लेके आ रहे हैं। तो ये क्या, यानी कि ये मिडिल क्लास को क्यों तकलीफ क्या होती है? मिडिल क्लास, लेट्स बी रियलिस्टिक। वो स्टैंडर्ड जोन से मैंने तो जिंदगी का तजर्बे के बेस के ऊपर आपको बता रहा हूँ, मैं कोई हवाई बातें नहीं बता रहा कि आप। अजीब सी बात यह है कि एक 20 साल का गुडविल को छोड़ के लोग तो दुकान नहीं छोड़ते यार। यार 20 साल तो दुकान है साड़ी, गुडविल हैगी है जी, लोगों को पता है दुकान किसी हैगी, तो हम पूरा गांव छोड़ के आ जाते हैं। तो आप सोचें व्हाट एडवांटेज यू कैन हैव अगर आप सोच समझ के पढ़ाई करें, अपने बाप के बिजनेस को देखें। यार वो नहीं पढ़ा लिखा था, कम पढ़ा लिखा था, या अपने दौर का था, तो आप पढ़ लिख के उसी काम को बढ़ाएं, उसको एक्सपैंड करें, उसको फैलाएं, नए तरीके से करें, जिद्दत से करें, टेक्नोलॉजी से करें। ये तो नहीं कि जीरो से फिर शुरू हो जाए और हर नस्ल जीरो से शुरू होती जाए हाँ, इसीलिए वो ऊपर है। हाँ, इसीलिए वो ऊपर है। ये हमारे, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा जो स्यापा है ना, वो मिडिल क्लास का है। ये मिडिल क्लास ही हर जगह पिसती है, हर चीज में मिडिल क्लास, और दुनिया से खत्म कर दी गई है मिडिल क्लास। या टॉप है या नीचे है। तो ये बाप के साथ जो मुल्क में हो रहा है इकोनॉमिकली, ये यही हो रहा है कि करीब आप देखेंगे यहाँ से मिडिल क्लास खत्म होती जाएगी, क्योंकि मुआशरे को, इकोनॉमिक मॉडल को सूट ही नहीं करता मिडिल क्लास एग्जिस्ट करे। तो वही आपके साथ कीजिए। तो आपको अपने आप को एजुकेट करना चाहिए ना। ये आपके सामने ये जो अब नए ग्रुप्स आ रहे हैं, या अब जो रियल स्टेट के अंदर आ रहे हैं, सब ने अपने बच्चों को साथ डाला हुआ है, इवन के अपने दामादों को साथ लगाया होगा, उसी काम में लगे होंगे। हमारे साथ हुआ क्या है, आपको सोचे ना, आपने पहले जमीनें आपसे कोड़ियों के भाव बेची हैं आपने जमीनें। आपको शहरों में जमींदारों के बच्चों को लालच दे के डुगडुगी बजा के शहरों में बुलाया गया, आपसे पैसे लिए गए पढ़ाने के लिए, आपके बापों की जमीनें पे कमाई हैं, और अब आपको डरवों में बंद कर दिया। अब 2-2 मरले के फ्लैट लेने के काबिल नहीं है आप लोग। ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, चाहे आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने की कमाते हो, मुझे आप में से जरा कोई भी फाइनेंशियल मॉडल ला के सिर्फ ये बता दें कि आप 5 मरले का घर कितनी उम्र में बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो। अगर आप 1.5 लाख रुपया भी
ہر مہینے بچا لیتے ہیں تو سال کا 18 لاکھ روپیہ بنتا ہے. اور 18 لاکھ کے حساب سے ذرا آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ 2.5 کروڑ روپے کا گھر آپ کتنے سالوں میں بنائیں گے جس ملک کے اندر 25 سے 30% انفلیشن ہو اور جہاں پہ ریئل اسٹیٹ 30 سے 35% ایوریج بڑھتی ہو. مجھے جلدی سے یہ ماڈل بتا دیں کہ آپ 5 مرلے کا گھر کتنے سال میں بنائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ ریٹائر ہوتے ہوئے بھی نہیں بنا پائیں گے. لیکن امید پہ دنیا قائم ہے, لگے ہوئے ہیں لائن میں لوگ سارے لگے ہوئے لائن میں. پرابلم یہ ہے نا, ہم نے کیا برانڈ نیو گاڑی کو ایک سٹیٹس بنا دیا ہے اور ہمیں پڑھایا گیا کہ مجھوں والے جانور ہیں. وہ آپ کو دیکھ کے ہنستے ہوں گے کہ یہ آٹے کی لائن میں لگے ہوئے ہیں, ان کے گھر میں بوریاں پڑی ہیں آٹے کی. وہ 30 بھینسیں لے کے صبح نکلتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ میں 1 کروڑ روپیہ لے کے جناب سڑک پہ پھر رہا ہوں. آپ 50 لاکھ کی گاڑی پہ بیاہ کے سے کہتے ہو سائڈ سے ہو, اور وہ بھی بینک کی قسط کے اوپر. تو بھائی آنکھیں کھولو کہ وہ کیا ہے اور آپ کیا ہے. تو یہ جھوٹی دنیا میں نہ رہے آپ, یہ جھوٹ کی دنیا, اس کی لائبلٹی کوئی نہیں ہے. اس کا وہ کچھ نہ بھی کرے نا, سارا دن سویا رہے تو اس کی وہ کچھ نہ بھی کرے, اس کی بہنسیں کرتی رہیں گی. ہر سال 17-18 بچے آتے رہیں گے. تو آپ جس دن سوئے رہے نا اس دن اگلے دن آپ کی بجلی کا بل کے پیسے نہیں ہونے آپ کے پاس. یہ سچی بات ہے نا, یہ اکنامکس کی باتیں بھائی. کالج ایجوکیشن تو آپ کو بالکل ہی کسی کام کا نہیں چھوڑتی. وہ تو آپ کو خواب دکھا دیتی ہے, گھومنے والی کرسی دکھا دیتی ہے, کمپنی کے اے سی پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ویلیو بڑھ گئی ہے, کمپنی نے آپ کو گاڑی دے دی ہے, تو خود آپ وہی ہوتے ہیں. بس وہ آپ کو ایسا نشہ میں ڈالتے ہیں کہ ساتھ رہ کے کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں اولاد کو ساتھ رکھنے کے لیے. لیکن صاف ظاہر ہے کہ کمپرومائز شوڈ بی آن دا رائٹ بیسس, رائٹ اسٹینڈنگس. جو نئی نسل کو چاہیے ان کو وہ بھی دے دیا جاتا ہے. لیکن اب یہ بڑی بڑی کمپنی ایگریکلچر میں بڑی ہیں, فرٹیلائزر میں بڑی کمپنیاں ہیں, ایگری پیسٹیسائڈز میں بڑی پاکستانی کمپنیاں جیسی ہماری جو یہ لوکل کمپنی ہیں, یہ جی, اور یہ سارے آپ دیکھیں گے سب کی نئی نسل ان کے ساتھ لگی ہوتی ہے. وہ باپ کے ساتھ دفتر میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں. دس از دا بیسٹ وے آف لرننگ اینڈ کیپنگ دا لیگیسی. یہی لیگیسی ہوتی ہے نا, خاندان کی لیگیسی ہے کہ ایک شخص کی محنت کو ضائع نہ کرو. ایک بندے کی 30 سال کی محنت ہے, آپ پھر زیرو سے شروع ہونا چاہتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہاں کا ریشنل فیصلہ ہے؟ You want to start again all over zero, from zero, leaving behind the 30 years experience and the goodwill of the dad, if he has the goodwill. جو وکیل ہوتے ہیں نا اس کی پریکٹس کو بلڈ اپ ہوتے ہوئے 20 سے 30 سال لگتے ہیں, اور وہ بچہ جو اپنے باپ کی ہی پریکٹس کے اندر چلا جائے اس کے لیے تو سونے کی کان ہے. وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے اندر آج بھی یہی بات ہے. دادے کے زمانے کی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی کمپنی ہے, تیسری نسل چل رہی ہے اس وقت. تو آپ کو یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آتی کہ یار میں محنت کروں گا, دھکے کھاؤں گا, کسی کی سنوں گا, باپ کی یہ 500 کلائنٹ لگا ہوا ہے, 30 سال کی گڈ ول ہے کمپنی کی. وائی کینٹ آئی ڈو اے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اینڈ ٹیک اوور دا کمپنی؟ سوچیں. تو دیر آر مینی بینیفٹس. میں تو آپ کو اس لیے کہتا ہوں بیک ٹو بیسکس. میں تو آپ لوگوں کو پرانی باتیں, جس سے پہلے کہ ہماری نسل, اور اس کے اوپر حدیث بھی ہے کہ ہر نسل پچھلی نسل کو گالیاں نکالے گی کہ انہوں نے باتیں کیوں نہیں بتائیں. بعد میں آپ لوگ جب ہم مر جائیں گے نا, اور جو آپ کے ساتھ جب ہوگا پھر آپ کہیں گے ہائے سانو کسی نے دسیا ہی نہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ ٹائم آیا, میں تو آپ کو گلا پھاڑ کے بتا رہا ہوں کہ یہ نسل جون سی ہماری ہے. مثلا بابا شواہ کی باتیں آپ کو کون بتائے گا؟ بانو قدسیہ نے کیا کیا آپ کو کون سنائے گا؟ قدرت اللہ شاہ کا کیا کرتے تھے کہ آپ کو کون بتائے گا؟ تو یہ کسی نے تو بتانی ہے آپ کو بات ہے نا. تو یہ دس از ویری انٹرسٹنگ کہ ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں, ہم اپنے نئے سٹینڈرڈز پہ چل پڑتے ہیں. ہر بندہ
نئی دنیا بنانا چاہتا ہے، اس دنیا میں کوئی فٹ نہیں ہونا چاہتا، اس دنیا کو بہتر کوئی نہیں کرنا چاہتا. ہمیں نئی چیز بنانا کیوں آسان لگتا ہے اور پرانی چیز کو ٹھیک کرنا کیوں مشکل لگتا ہے؟ ایک گاڑی جو آپ کی 10 سال سے چل رہی ہے اس کو مرمت کروانا آپ کو مشکل کیوں لگتا ہے؟ نئی گاڑی خریدنا کیوں آسان لگتا ہے؟ ایک ٹوٹتے ہوئے ریلیشن شپ کو جوڑنا آپ کو مشکل کیوں لگتا ہے؟ نئے دوست بنانا آسان کیوں لگتا ہے؟ اب یہ کوسچن ہے، اور یہ ویلیوز کا کوسچن ہے، اقدار کا کوسچن ہے کہ آپ کے نزدیک اہمیت کس چیز کی ہے. فرجائل اتنی ہو چکی ہیں چیزیں، جیسے آپ لوگوں نے ہمارے نسلوں میں جب گاڑیاں 20 سال کے لیے لیتی تھی، ایک گڈی لی یار زندگی چلے گی، ایک ٹی وی فریج لے لیا اب ساری زندگی چلے گا، ٹی وی لے لیا اب چلتا رہے، اور ایسے ہی چلتا ہی تھا، 30 سال چلتا تھا، انہیں کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اس زمانے میں ریلیشن شپ بھی ایسے ہی چلتے تھے. تو آپ لوگوں نے یہ کنزیومر بیہیویئر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ کا مینجمنٹ میں انٹرسٹ ہے کہ بیہیویئر کیسے چینج ہوتا ہے کنزمپشن پہ کے پیٹرن سے. جب آپ کے نزدیک آپ کو سوچے نا، اگر میں نے ایک گھڑی خریدنی ہے 50,000 روپے کی تو میں سوچ سمجھ کے خریدوں گا، ساری زندگی کے لیے خریدنی ہے. اور اگر آپ نے ایک گھڑی خریدنی ہے 10,000 روپے کی 6 مہینے کے لیے، تو آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ چل یار غلطی ہوگی، کوئی نہیں، 6 مہینے میں دوسری نہ آ جائے گی. اور آپ اس کی قدر کیا کریں گے جب آپ کو پتا 6 مہینے کے بعد آپ نے گھڑی لینی ہے؟ اور وہی رشتوں میں آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. بیسیکلی ہوا یہی ہے کہ ود دا چینجنگ ٹائم ماڈرن تو ہوتے ہیں ہم، تو وہ اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں، پوری دنیا کو چلاتے ہیں، لیکن انہوں نے اقدار نہیں چھوڑے. تو ماڈرن ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے آپ اپنی اقدار چھوڑ دیں. پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہوا کیا. سوچیں نا، چلیں پڑھ ہی لیں، سنی سنائی باتیں میں نا کبھی کوسچن ایک اٹھا کے دیکھیں گے، وٹ ویئر وی وینٹ رانگ، ہمارے ساتھ ہوا کیا. اور جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ ہوا کیا اور آپ وہی کیے جا رہے ہیں تو آئنسٹائن کہتا تھا اس سے بڑھ کے انسینٹی کیا ہو سکتی ہے، پاگل پنا کیا ہو سکتا ہے کہ یو کیپ آن ڈوئنگ دا سیم تھنگ اینڈ ایکسپیکٹ ڈفرنٹ ریزلٹس. 75 سال سے آپ وہی کیے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہائے کاش ہماری زندگی بدل جائے، قسمت بدل جائے. کیسے بدلے گی؟ یہ تو آس لگانا بھی پاگل پنا ہے. Where did we go wrong؟ ہم یہاں پہ رانگ ہوئے ہیں.